لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ میں کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک ہمارے ناظرین میں سے سوال کیے ہیں کہ وضو کا طریقہ عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر وضو کا طریقہ عرض کر دیں۔ میں آپ کے جواب میں وضو کا مکمل طریقہ بالکل ایسا کہ بھلے ابھی میرے پاس پانی نہیں ہے، پانی سے میں کر کے نہیں دکھا رہا ہوں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ پوری طریقے سے آپ کو ایک عملی طریقے کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ شروع وضو جب کریں تو یوں کریں کہ بہتر یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھے، یہ مستحب ہے۔ چہرہ کعبے کی طرف ہو اور اونچی جگہ پر بیٹھے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ اب تو عموماً مساجد میں وضو بناتے ہیں لوگ، اور مساجد میں وضو خانہ مسجد کی سہولت کے حساب سے بنا ہوتا ہے، تو وہاں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا موقع میسر ہو کہ اونچی جگہ بھی مل جائے، کعبے کی طرف رخ بھی ہو، اگر یہ مل جائے تو الحمدللہ سونے پہ سہاگا، ثواب میں اضافہ ہوگا۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے وضو کے لیے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ نیت کر لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے، بسم اللہ والحمد للہ، کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اگر کوئی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ کہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک اس وضو سے آپ باوضو رہیں گے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں مسلسل لکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد اب دونوں ہاتھ تین بار پہنچوں تک دھوئیے، تین بار پہنچوں تک، اس کو بولتے ہیں پہنچوں تک دھوئیے۔ نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ جب 3 بار دھو لیے تو اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ خلال کریے ہاتھوں کا، انگلیوں کا خلال، یہ بیچ کا جو حصہ ہے یہ خلال کیجئے۔ لیکن یہ خلال جب کرنے لگے نا تو اس وقت توجہ دیجئے کہ نل بند کر لیجئے، یعنی کہ نل میں پانی بہہ رہا ہے اور آپ یوں خلال کرنے لگے ہیں اور اس دوران پانی فضول بہہ رہا ہے تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ پانی فضول بہانے کے جرم میں آپ گنہگار ہوں گے۔ اس کے بعد کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے، انگلیوں کا خلال بھی کر لیے۔ اس کے بعد کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے، اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ ایک بار مسواک کیے پورے میں، پھر دھو لیے، پھر دوسری بار کیے، پھر دھو لیے، پھر تیسری بار کیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ مسواک جب کریں نا تو اس وقت یہ نیت کریں کہ میں مسواک اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ وضو کے بعد میں خدا کا ذکر کرنے جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، نماز جنازہ پڑھوں گا، نماز عیدین، جو بھی جس چیز کے لیے بھی آپ وضو بنا رہے ہیں وہ نیت کریں کہ چونکہ میں ذکر الہی کرنے جا رہا ہوں تو ذکر الہی میرے رب کا ذکر کروں گا، خدا کا ذکر کروں گا، اتنی عظیم الشان ذات کا ذکر کروں گا، تو اس کے ذکر سے پہلے میں اپنے منہ کو صاف کر لوں۔ الحمدللہ کوئی مہمان آپ کے یہاں تھا، آپ گھر صاف کر لیتے ہیں۔ آپ کے آفس، اگر آپ آفس میں ہیں، کوئی آپ کے بڑا کوئی آفیسر آتا ہے تو آپ آفس میں صاف صفائی کرتے ہیں، تو آپ اپنے منہ سے خدا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں تو اس منہ کو صاف کرنے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ ثواب نصیب ہوگا۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ 3 بار کلی کرنا ہے، لیکن ایک بار لیا منہ، عموماً لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ پانی لیا منہ میں ڈالا، تھوڑا رکھا اور پھر نیچے بہا دیا، تو اتنا آسان نہیں ہے، اتنی جلد بازی نہ کریں، بلکہ پانی منہ میں لے کر کے اس کو منہ میں ایسا گھمائیں کہ منہ کے ہر پرزے تک پانی بہہ جائے، ہر پرزے تک پانی پہنچے، پانی ہر پرزے تک جا کر کے لگ جائے، ایسا منہ میں پانی کو گھمائیں۔ اور پھر جب وہ منہ میں گھمائیں تو اس دوران نل بند کر دیں، ایسا نہیں کہ نل چالو ہے اور آپ پانی منہ میں گھما رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے، تو یہ بھی اسراف اور فضول خرچی میں آئے گا۔ اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے، اگر آپ حالت روزہ میں نہیں تو غرغرہ بھی کر لیجئے، جو منہ اونچا کر کے پانی کو گلے سے اوپر پھینکتے ہیں غرغرہ، یہ اگر روزہ دار نہیں ہے تو یہ بھی کر لینا چاہیے۔ روزہ کی حالت میں یہ نہ کریں، چونکہ پانی کے اندر جانے کا اندیشہ ہے کہ پانی اندر جائے گا، گلے سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
پھر اس کے بعد سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو. اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے. اس سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے. 3 بار پانی لیجئے. اب یہ ناک میں جب پانی ڈالتے ہیں نا, اس وقت بھی لوگ پورا چلو بھر کے پانی لیتے ہیں. اب ناک کا اسپیس دیکھیں آپ, ناک میں کتنی جگہ ہے. کیا ناک اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پورا چلو بھر پانی اندر آ جائے؟ تو ناک کا اسپیس دیکھیں, ناک کی جگہ دیکھیں, ناک کتنا پانی لے سکتی ہے وہ دیکھیں, اور پھر اس حساب سے ہی آپ کوشش کریں کہ وہ پانی لیں. اور آدھی چلو کافی ہے, آدھی چلو پانی لیں اور پھر ناک میں پانی چڑھائیں. اور جب ناک میں پانی چڑھائیں نا, تو اب یہ چڑھائے کا لفظ دیکھیے گا, ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے, چڑھانا ہے, چونکہ ناک میں اوپر چڑھانا ہے پانی. اور اوپر چڑھائیں کہاں تک؟ نرم گوشت تک. ناک کے اندرونی حصے میں ایک نرم گوشت ہے, وہاں تک پانی چڑھانا ہے. اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے. اگر روزہ نہیں ہے تو اس نرم حصے سے بھی اوپر پہنچائیے. اگر روزہ دار ہے تو کم سے کم ناک کے نرم گوشت تک پانی پہنچائیے. اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے. نل بند کریں, الٹے ہاتھ سے ناک صاف کریں, اور چھوٹی انگلی, الٹے ہاتھ کے چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے. 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک 3 بار پورا چہرہ دھونا ہے. اور ایسا دھونا ہے کہ جنرلی عادتاً جہاں سے بال اگتے ہیں, وہاں سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں, وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک. اور ایک کان کی لو سے, یہ لو بولتے ہیں, ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک ہر جگہ پانی پہنچ جائے. یہ بال اگنے کی جگہ سے ایک کان کی لو سے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک, یہ پورا حصہ جو ہے نا, یہ چہرے کی جو ٹکلی ہے, یہ پورے کی ہر جگہ تک پانی بہہ جائے. اگر داڑھی ہے, الحمدللہ اللہ کرم فرمائے, اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے, حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے جو احرام باندھتے ہیں اس میں نہیں ہے, تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے. یوں گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے نکالنا ہے. پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کریں کہ کوہنی اور سیمت 3 بار دھوئے. یعنی یہ چہرے کا جو مسئلہ ہوا نا, چہرہ پورا دھو لیں, اور اس کے بعد یہ داڑھیوں کا خلال کریں. خلال یہ ہاتھ کو گلے کی طرف سے داخل کر کے باہر نکالنا ہے. اور یہ بھی اس وقت کرنا ہے جب آپ حالت احرام میں نہیں ہے. حج و عمرہ کے احرام میں اگر ہے تو پھر داڑھیوں کا خلال نہیں کر سکتے. چہرہ ہو گیا. پھر پہلے سیدھے ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کریں. جب آپ ہاتھ دھونا شروع کریں تو سیدھا ہاتھ پہلے دھوئیں, اور انگلیوں کا سرا, جو انگلیوں کا پور ہے, یہاں سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت. ٹھنڈی کے دنوں میں کوہنیاں کئیوں کی رہ جاتی ہے, کوہنیاں دھونا ضروری ہے. کوہنی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے. یہاں سے شروع کریے, 3 بار دھوئیے. اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے, یہاں سے انگلیوں کے سرے سے شروع کر کے پھر نیچے تک کوہنیوں سمیت. دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے. آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے, یعنی اوپر آ جائیں. جتنا اوپر آئیں گے, احادیث پاک میں کہ وضو میں آدمی جتنا اوپر بڑھا کے دھوئے گا قیامت کے دن اتنا ہی حصہ ان کا چمکے گا. تو جتنا چمکانا چاہتے ہیں اتنا بڑھا کے دھوئیں. اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے. اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے. لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے. اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں, بلکہ بغیر اجازت سیاح ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے. یہ جو میں نے عرض کیا نا, یہ ابھی جو میں عرض کیا اس کا یہ ہے کہ 3 بار ہاتھ دھو لیں پانی سے یہاں تک پورا. اب 3 بار جب ہاتھ دھو لیے 3 بار کر کے دونوں, تو پھر عموماً جو یوں چلو میں پانی لے کر ایسے کرتے ہیں, تو 3 بار دھونے کے بعد پھر یہ چلو میں پانی لے کر بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہاتھ نہیں دھوئے ہیں, صرف چلو ہی سے پانی بہا رہے ہیں, تو پھر یہ کروٹیں کوہنی یہ سوکھے رہنے کا اندیشہ ہے. اس لیے ہاتھ پورا دھوئیں, اور جب پورا ہاتھ آپ 3 بار دھو لیے تو پھر یوں پانی لے کر کے بہانے کی حاجت نہیں ہے. اب یہ ہاتھ بھی دھو لیے. اب نل بند کر کے سر کا مسح کیجیے. نل بند کر کے, یاد رکھیے گا, بعض اوقات لوگ نل چالو کر کے سر کا مسح کرتے ہیں. ایسے لوگ غلط کرتے ہیں, پانی کو برباد کرنے کے جرم میں یہ گنہگار ہیں. سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں, یہ دونوں انگوٹھا اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر کے, دونوں انگوٹھا چھوڑ دیے, کلمے کی انگلیاں, یہ کلمہ کی انگلی بولتے ہیں, اس کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی تینوں انگلیاں, یہ تینوں انگلیاں انگلیوں کے سرے
ایک دوسرے سے ملا لیجئے، یہ سرا ہے آخری والا حصہ، سرا ایک دوسرے سے ملا لیجئے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر، جن کے بال نہیں ہیں وہ کھال پر، بال ہیں تو بال پر، پیشانی کے بال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ ہتھیلی سر سے جدا رہنا، صرف انگلیاں ہی جانا ہے، یہ صرف انگلیاں یاد رکھیے گا۔ چونکہ جو سوال کیے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ مسح میں کافی الجھے ہوئے ہیں، تو آپ مسح میں الجھے تو مسح کا طریقہ آپ توجہ سے سن لیں، یہ کہ سر سے یہ ملا لیں تینوں انگلی اور صرف یہ کھینچتے ہوئے گدی تک لے جائیں، اور یاد رکھیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر یہ گدی تک لے گئے، پیچھے والا حصہ جو گدی کہلاتا ہے، گدی سے ہتھیلیاں، پھر اب گدی سے جب آئیں گے نا، ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں۔ اب یہ ہتھیلیاں کھینچیں، یہ والا، یہ ہتھیلی، اس کو کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ اب یہ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہ ہوئے، یہ کوشش کریں کہ جب واپس آئے نا تو یہ کلمے کی انگلی اور انگوٹھے یہ سر پہ نہ لگے، سر پہ ٹچ نہ ہو یہ۔ پھر یہ واپس آ گئے، پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا، کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی حصے کا، اندر کے حصے کا، اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہر سے، پیچھے والے حصے سے باہر کی سطح کا مسح کیجئے۔ اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجئے، اور انگلیوں کی پشت سے، یعنی انگلیوں کے پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجئے، یہ گردن کے پچھلے حصے کا۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ گلے کا مسح بھی سنت نہیں ہے، دھلے ہوئے ہاتھ کوہنیوں کی مسح بھی سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا، یعنی پورا بند کریں، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا ٹپک رہا ہے، پورا بند کریں، ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے، یہ گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ یہ کوشش کریں انگلیوں سے پانی، جس طرح ہاتھ دھونے میں انگلیوں سے پانی ڈالنا شروع کریں، ویسے پیر دھوتے وقت بھی انگلیوں سے پانی ڈالنا شروع کریں، اور جب دھوئیں تو کوشش کریں کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیں۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے، انگلیوں کے پیر کی انگلیوں کا خلال بھی سنت ہے، اور جب خلال کریں تو پھر یاد رکھیں کہ نل بند کر لیں۔ اور اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کر لیجئے۔ یہ پورا طریقہ میں نے آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طریقے کے مطابق جو میں نے عرض کیا وضو بنانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔